میں ذاکر بازدار میرے تمام دیکھنے سننے اور دوسروں کو سنانے والوں کو پیار برا آداب و سلام۔ بات کریں گے ہم آج منی پور پہ، جو منی پور پچھلے 16 مہینوں سے جل رہا ہے۔ کہیں لوگوں نے اپنی جانیں وہاں پہ گنوا دی۔ دو سمودایوں کے خلاف آپس میں اس قسم کی آگ لگی ہوئی ہے جس آگ کو بجھانے کے لیے نہ ہی ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کچھ سوچ رہی ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈبل انجن کی سرکار منی پور اور گورنمنٹ آف انڈیا میں ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے پرائم منسٹر نریندر دامودر داس مودی جی ودیشی یاتراؤں پہ مست ہیں اور جرت نہیں کر رہے ہیں منی پور میں جانے کی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارا منی پور ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میتھیوز اور کوکیز کے درمیان جو جنگ ہمارے منی پور میں پچھلے 16 مہینوں سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ڈبل انجن کی سرکار وہاں کیوں نہیں کچھ ایسا کر رہی ہے جس سے وہاں کے ماحول کو کنٹرول کیا جائے، وہاں کے اس فسادی ماحول کو کنٹرول کیا جائے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا؟ پچھلے 16 مہینوں سے منی پور میں لگاتار ہنسا ہو رہی ہے۔ نہ پردھان منتری وہاں جانے کی اچھا رکھتے ہیں اور نہ ہی پردھان منتری ہمارے منی پور پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف چناوی ریلیوں میں اپنی سत्ता کو بچانے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ بٹوگے کٹوگی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی مذہبی نفرت اس قدر بڑھا رہے ہیں تاکہ 80% کی آبادی جو ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہے اور ہماری کرسی جو ہے سیاسی کرسی ہمیشہ اقتدار میں رہے۔ آخر ایسا کیوں ہندوستان کی عوام اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے ہندوستان کے آنے والے کل کے بارے میں سوچ نہیں رہی ہے؟ کیا ہماری سوچوں پہ اس قسم کا مذہبی تالا لگا دیا گیا ہے جس تالے میں زنگ لگ چکا ہے اور تالے کی چابی ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس ہے، جو آئے دن مذہبی بنیاد پہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی وہ بات اپنے سیاسی سٹیجوں سے بول رہے ہیں جو ہندوستان کی عوام کبھی سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس قسم کی آواز اور اس قسم کے ڈائلاگز، اس قسم کی باتیں جب بھی ہندوستان میں ہوتی تھی وہ کسی گالی سے کم نہیں ہوتی تھی، لیکن پچھلے 10-10.5 سالوں سے ہندوستان کی سیاست میں اس قدر سے ان باتوں کو بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے
ہم ہندوستان کی اس بنیاد کو کمزور کریں جو بنیاد انتہا مضبوط ہے، جس ہندوستان میں تقریباً دنیا کے ہر مذہب رہتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں، لیکن تمام مذہبوں میں سیاسی اقتدار کے لیے اس قسم کی باتیں کر کے ایک دوسرے کے مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے، جو ہندوستان کی آئین، ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کے بھائی چارے کے لیے گالی سے کم نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی گالی ہے ہمارے ہندوستان کے لیے، جو ہمیں آپس میں تقسیم کر رہی ہے۔ اپنے ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہم اپنے ہندوستان کی ترقی کے لیے آپس میں ہمیں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندوستان کو دنیاوی سطح میں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں اس بات سے کہنے کو کبھی نہیں ڈروں گا کہ ہم سب ہندوستان کے دشمن ہیں۔ اگر ہم اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہندوستان آگے بڑھنے سے پہلے ہندوستان کے عوام میں اس قسم کے فتنہ اور فسادات پیدا کیے جائیں جس سے آنے والا ہمارا ہندوستان کبھی نہ بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتا ہے، ہم اور آپ کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہندوستان کا ترنگا کس طرح سے دنیا کی ہر زمین پہ اس طرح سے لہرے کہ جس سے ہم تمام ہندوستانی اپنے سر کو کھڑا رکھ سکیں اور فخر سے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمیشہ اپنی طرف سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ہندوستان کے بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے ہر ہندوستانی کا ایک رول ہے، اور ہر ہندوستانی اپنے اس رول کو آگے بڑھائیں جس سے ہمارے ہندوستان کا بھائی چارہ بڑھتا رہے اور ترقی کرتا رہے۔ جب تک نہ ہماری سوچ یکساں ہو، کسی بھی جاتی کا کوئی بھی دھرم ہو، ہمیں دھرم سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ایز اے انسان دنیا میں آئے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے انسانیت ہم ایک دوسرے کے کاموں کو کس طرح انجام دیں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو کس طرح سے ہم ڈیوائیڈ کریں، ان کی مشکلاتوں کو کم کریں۔ یہی ہندوستان کی پہچان ہے، یہی ہندوستان کی تہذیب ہے، اور یہی ہندوستان کا آئین ہے، یہی ہندوستان کی جمہوریت ہے، جس جمہوریت کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے ہمارے ہندوستان کی اس جمہوریت کو پوری دنیا میں بدنام کر رہی ہے۔ اور ہم ہندوستانیوں کا فرض بنتا ہے ہم اپنے سموِدھان کو، اپنی جمہوریت کو بدنام نہ ہونے دیں۔ ہمارے ہندوستانی
ہونے کا جو حق ہے دنیاوی سطح پہ ہمیں اس کو اظہار کرنا ہے اور اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری سوچ ایک ہے، ہم سب مذہبوں کی عزت کرتے ہیں، ہر مذہب کے رہنے والے کو ہندوستان میں آئینی حق ہیں جو ہندوستان کے ہیں۔ کب تک ڈراتے رہیں گے ہمیں ملٹنٹوں سے، نکسلواد سے؟ یہ تو ہندوستان کی عوام نے ان کو طاقت دی ہے نا۔ ہمارے ہندوستان کی جتنی بھی اینٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت جو ہندوستان کی عوام نے دی ہے وہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ رکشا کرنے والے ہی اگر ہندوستان کی عوام کو ڈرائیں گے تو ہندوستان کی عوام کر کیا سکتی ہے؟ ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی میں آپ سے مخاطب ہوا اور اپنے جذباتوں کو، اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت آپ کے ساتھ ہر شام لے کے آتا ہوں، اور ہم سب کو اپنے ہندوستان پہ گرو کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، جو پورے ورلڈ میں جمہوریت کی ایک مثال ہے، اور اس جمہوریت کو ہمیں ہمیشہ دنیاوی سطح پہ ایک نمبر پہ رکھنا ہے۔ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، یہ ہر اس ہندوستانی کا فرض بنتا ہے جو ہندوستان میں رہنے والا ہے۔ تو دیجیے اجازت، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، یہی میری دعا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی۔